ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ ایک ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ جس کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونے سے بہتر ہے انسان خودکشی کرے۔ اگر انہی اسمبلی کے درمیان میں سے کسی کو اٹھا کے آپ نے بنا دینا ہے تو سارے وہی ہیں جو جن کے دور میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اور یہ دم ہلاتے ہوئے پھر امریکہ سے ہڈی لینے چلے جاتے تھے، قوم کی بیٹی کو فروخت کرنے والے تھے اور اس کے بعد اس کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ کب تک سود کی بنیاد پہ ساری زندگی مقروض ہو کے بھگوڑوں کی طرح قرضے دیتے رہیں گے سر؟ کب تک اپنی عزت کی نیلامی ہوتی رہے گی؟ چور کو چور نہیں بولیں گے، ڈاکو کو ڈاکو نہیں بولیں گے، فرعون کو فرعون نہیں بولیں گے، دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں بولیں گے، سارے الزام اپنے اوپر لے لیں گے کیونکہ ہم مقروض ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت براجمان ہے، نام ہے ان کا شہیر سیالوے۔ بہت کم عرصے میں انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں میں جو ایک امنگ پیدا کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے یہ چیئرمین ہیں، ان کو پارٹی بنانے کی کیا مصیبت پیش آ گئی۔ یہ جوان جہان بندے تھے اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج کل کے ناظرین جو نوجوان ہیں وہ سیاست میں آنا گناہ سمجھتے ہیں۔ سیاست میں کیوں آئے؟ موجودہ سیاسی صورتحال کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں، 27 سال عمر ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے بھائی، آپ نے ایک سیاسی پارٹی بنا دی ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ تو فار دیٹ ریزن ہم لوگوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ یار وسیم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ 8-10 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں محنت کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ جس کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں یا کام پہ ٹانگتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونے سے بہتر ہے انسان خودکشی کرے یا اپنا پلیٹ فارم بنا کے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے، چھوٹی سی جھونپڑی بنا لے۔ لیکن ان کے محل کی غلامی اور اپنی خودداری پہ سمجھوتا ہم لوگوں سے نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم نے یہی سوچا، اپنی ساری ٹیم کو لے کے ہم نے پولیٹیکل پارٹی بنائی کہ بھئی یہ کب تک پہلے ان کی غلامی، پھر ان کے پیو دادے کی غلامی، پھر ان کے پیو دادے کی غلامی، یہ جدید کہنے کا مطلب غلام ابن غلام نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ ہم لوگ اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کوئی نواب دانے نہیں بھیجتا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے جا کے اپنا ضمیر بیچنا شروع کر دیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت عمران خان صاحب بڑا وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے اس وقت وہ گھبرا رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، گھبرا رہے ہیں یا اب ہمیشہ کی طرح وہ کوئی نہ کوئی سرپرائز کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت یہ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک چیز میں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آلٹرنیٹ کے طور پہ اس وقت کوئی اچھی خاصی عوامی پذیرائی لے کے بیٹھا ہوا ہوتا جس کے پاس اچھی سیٹیں ہوتیں اور وہ بندہ محب وطن ہوتا تو میں ضرور خان کے مخالف اس کی حمایت کر لیتا۔ لیکن جب سارے چور و چکے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس گورنمنٹ کو ابھی ڈی ریل کر کے آپ کسی اور کو اٹھا کے لیں، انہی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، یا تو کرائیں پورے فل فلیج الیکشنز، تو پھر ٹھیک ہے، ہم آمنے سامنا کرنے کو تیار ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے۔ اگر انہی اسمبلی کے درمیان میں سے کسی کو اٹھا کے آپ نے بنا دینا ہے تو سارے وہی ہیں جو جن کے دور میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اور یہ دم ہلاتے ہوئے پھر امریکہ سے ہڈی لینے چلے جاتے تھے۔ یہ تو وہی ہیں جو قوم کی بیٹی کو فروخت کرنے والے تھے اور اس کے بعد اس کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو وہی ہیں جو جب کارگل میں مشرف بہت آگے جا چکا تھا اور یہ کسی کے کہنے پر یہ انہوں نے بیک آف کر دیا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے جیتی ہوئی جنگیں ہمیں ہروائی ہیں ٹیبل پہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کسی نے مسٹر 10% بن کے قوم کا خزانہ لوٹا، کسی نے تب بیماری کا بہانہ بنایا جب اس کے ووٹرز کو اس کی ضرورت تھی، ووٹر جیل میں تھا اور خود بدبخت باہر مرے پڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے جنازوں پہ آنے کو تیار نہ ہونا، وہ لوگ قوم کا دکھ درد نہیں سمجھتے۔ ایک ڈاکو تھا، فرار تھا، پولیس نہیں پکڑ پا رہی تھی اسے، 10-11 سال ہو گئے تھے۔ جب اس کی ماں مری نا تو اس نے پولیس کو کہا کہ میں خود گرفتاری دے دیں گا لیکن میری ماں دے جنازے تو مینوں نہیں روکنا۔ وہ آیا، اس نے جنازہ پڑھا اور کہتا ہے یہ لو گرفتاری۔ وہ ڈاکو ان سے زیادہ غیرت مند تھا ان چوروں سے۔ تو اور میں کیا کہوں کہ یہ ان کو اٹھا کے الو کے پٹھوں کو پھر حکومت میں بٹھایا جائے۔ سوری، عدم اعتماد کی تحریک، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدم اعتماد کی تحریک 1 سال پہلے آتی تو مجھے بھی حکومت پہ بڑا غصہ تھا۔
میں تقریریں بھی کرتا, دھرنے بھی دیتا, نعرے بھی لگاتا کہ دفع کرو ان سارے لوگوں کو. لیکن اس وقت عدم اعتماد کی تحریک آنا جب آپ یہ بولیں کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ, اس وقت عدم اعتماد کی تحریک آنا جب آپ بولیں کہ جناب ہم تمہارے غلام ہیں, اس وقت عدم اعتماد کی تحریک آنا جب آپ بولیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, تمہارے باپ کی نوکری نہیں کر رہے ہم لوگ. اور پھر عدم اعتماد کی تحریک آنے کے اگلے دن ہی امریکی سفیر کا ایک بڑی سیاسی جماعت کے گھر آ کے کھانے پہ شرکت کرنا, تو اس کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں سر. اگر تو انوالو ہے, اور پھر اگر اس وقت خان ناکام ہو جاتا ہے, 1.5 سال بعد الیکشن میں آئے تو ہم آمنے سامنے ہوں گے, لیکن اس وقت اگر یہ ناکام ہوتا ہے, امریکہ کو یورپ کو آنکھیں دکھانے کے بعد یوکرین کے معاملے میں یہ بولنا کہ جی ہم تمہارے غلام نہیں, ہم ایبسٹین کر رہے ہیں, ہمیں جو صحیح نظر آئے گا وہ کریں گے, اور پھر یہ بات کر دینا کہ ہم کسی کے بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم اپنا مسلمانوں کا اپنا بلاک بنائیں گے. پھر 23 مارچ کی پریڈ میں جناب سعودیہ کا بھی فوج کا دستہ آ رہا ہے, اور ترکی کا بھی آ رہا ہے, ازبکس کا, آذربائیجان کا بھی آ رہا ہے, بحرین کا بھی آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کوئی بڑا پلان سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے موقع پہ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو اگلے 20 سال تک کوئی امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھائے گا. جو بھی وزیر اعظم بنے گا اسے پتہ ہوگا کہ ہم اگر آئیں گے آنکھیں دکھائیں گے, اگلے دن جائیں گے. جس طرح معمر قذافی گیا, یاسر عرفات گیا, بھٹو گیا, ضیاء گیا, صدام حسین گیا, اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ ٹور دیں گے. ناظرین اکرام, برصغیر پاک و ہند کی یہ ہمیشہ ہی سے ایک ریت رہی ہے, جب بھی کوئی لیڈر اٹھتا ہے اسے اڑا دیا جاتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یا تو لٹکا دیا جاتا ہے یا پھر جہاز میں اڑا دیا جاتا ہے. ابھی عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, نیشنل لیڈر تھے, لیکن ان کی پچھلے 3.5 سال کی کارکردگی دیکھی جائے اب یہ انٹرنیشنل لیڈر بن چکے ہیں. ہمارے اپنے کب سمجھیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ خان صاحب کا اس میں اپنا قصور ہے. دیکھیں ابھی تک میں نے ان کی فیور کی ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں ویک پوائنٹس کیا ہیں. انہوں نے لیا ہر قسم کے چور, ڈاکو اور چکے کو, اور سمجھا کہ شاید یہ ادھر آ کے باوضو ہو چکا ہے. لوٹا لوٹا ہوتا ہے, ٹیشو پیپر از اے ٹیشو پیپر. ایک بار استعمال ہو جائے تو دوبارہ استعمال ہوئے گا تو آپ کا جسم گندا کرے گا. وہ استعمال شدہ ٹیشو پیپرز جب آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں لیے تو اس گندی مچھلی نے پورے تالاب کو گندا کر دیا. اس گندی مچھلی نے پھر پورے دھڑے بنا لیے, اب وہ دھڑے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے جب پولیٹیکل پارٹی پاکستان نظریاتی پارٹی بنائی تو ہم نے کہا ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو خان کر رہے ہیں. ہمیں پارٹی کے شروع میں ہی نظر آ گیا کہ فلاں فلاں بندہ ہمیں کرپشن میں انوالو نظر آ رہا ہے, طریقے سے سائڈ لائن کرو. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ اگر ایک چھوٹے چور کو رکھ دیں گے نا اپنے ساتھ, کل کو بڑا چور بھی آپ کو رکھنا پڑے گا. پہلے دن سے کہیں کہ نہیں یار ہمارے 2-4 جلسے ہی ضائع ہوں گے نا, ہمارے 2-4 سینئر ممبر ضائع ہو جائیں گے, چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کریکٹر لیس آدمی ہے, ناٹ الاؤڈ. کرپٹ ہے, ناٹ الاؤڈ. زانی شرابی ہے, ناٹ الاؤڈ. اور جو بندہ پاکستان کے معاملے میں مخلص نہیں ہے, اس کے آئین کو نہیں مانتا, ناٹ الاؤڈ. آج آپ اگر کمپرومائز کرنا شروع ہو جائے نا تو کل آپ ضائع ہیں, جس طرح خان ضائع ہو گیا بیچارہ, انٹرنیشنل اسٹیشن پہ آنے کے باوجود ضائع ہو گیا. پھر اس نے بتایا کہ جی ہم نوکریاں دیں گے, ہم گھر بنا کے دیں گے. ہم تو جھوٹ بولا نا قوم کے ساتھ. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے, ہم ترقیاتی کام کرنا دور کی بات, جو ہو رہے ہیں انہیں بھی روک دیں گے انشاءاللہ تعالی. سڑک بن رہی ہے, رستے میں روک دیں گے ہم کہ بس آگے نہیں بنے گی. پہلے یہ جو سڑک کا بقیہ پیسہ ہے نا, جو فنڈ ہے, سارا اکٹھا کرو, سارے ترقیاتی پروجیکٹس کا, ان کو اٹھا کے ملک کا قرضہ اتارو. کب تک سود کی بنیاد پہ ساری زندگی مقروض ہو کے بھگوڑوں کی طرح قرضے دیتے رہیں گے سر؟ کب تک اپنی عزت کی نیلامی ہوتی رہے گی؟ کب تک دنیا ہمیں آنکھیں دکھاتی رہے گی اور ہم ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے جھکے رہیں گے؟ چور کو چور نہیں بولیں گے, ڈاکو کو ڈاکو نہیں بولیں گے, فرعون کو فرعون نہیں بولیں گے, دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں بولیں گے. سارے الزام اپنے اوپر لے لیں گے کیونکہ ہم مقروض ہیں. نواب کا جو مزارہ ہوتا ہے نا, وہ نواب کے قتل کو بھی اپنے سر لے لیتا ہے. تو ہم اب نواب کے مزارے ہیں اس وقت. ناظرین, پروگرام کے آخر میں شہید سیالوی کا وقت بہت قیمتی ہے اور میں نے ایک دفتر میں ان سے ٹائم لیا ہے. مجھے بس شہید بھائی آخری یہی سوال پوچھوں گا. 27 مارچ جلسہ کر رہے ہیں خان صاحب, اور 28 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ 2 منٹ کے اندر اس پر مفصل روشنی ڈالنا چاہیں تو. میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گھر میں 2 بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, ایک جیتتا ہے دوسرا نہیں ہارتا.
کوئی ہارتا ہے تو وہ ماں ہارتی ہے اور ماں ریاست ہے، اور ریاست ہے، ماں ہے، تو اس ماں کو شکست نہیں دینی چاہیے۔ اور اس وقت جو ماں کو ہرانے پہ تلے ہوئے ہیں، میں انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ اور خان صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دے دیا اگلے 1.5 سال کا، تو فواد چودھری اور ایک خاتون منسٹر آپ کے ساتھ ہیں، ایک دو اور ان الیکٹڈ منسٹرز آپ کے ساتھ ہیں، ایک اور کراچی والے صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان پہ ذرا نظر ثانی کر لیجئے گا، ورنہ اگلی بار ہم لوگ انڈائریکٹلی بھی آپ کی حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اگر حمایت کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے حمایت کر رہے تھے، آپ کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ وسیم ہاشمی، اسلام آباد۔